السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے مسئلہ کے بارے میں بات کروں گا۔ اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں یا غلطی کر جاتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کی نیت تھی نماز پڑھنے کی اور وہ سو گیا، اسے جاگ لیٹ آئی، یا کسی کام کاج میں مصروف تھا تو نماز کا ٹائم گزر گیا، نماز کا وقت چلا گیا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو بعض لوگ بالکل نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مثلا فجر کی نماز کا ٹائم ہی لے لیتے ہیں۔ ایک آدمی سو گیا، اس کی نیت تھی نماز پڑھنے کی، لیکن جب وہ اٹھا تو سورج چڑھ چکا تھا۔ اب وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ کہتا ہے کہ زور کا انتظار کروں گا، زور کا ٹائم آئے گا تب وہ فجر کی قضا کرے گا، پھر وہ زور کی پڑھے گا۔ نہیں بھائیو، اس طرح نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام سے روایت منقول ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے حتیٰ کہ آدھی رات سے بھی زیادہ وقت ہو گیا، چلتے رہے۔ آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر اترے اور سب صحابہ کرام سو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ہمارا پہرا دیں، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو بیدار کر دینا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 1569 ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کی، جتنی میں پڑھ سکتا تھا میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ اٹھنے کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے اور انہوں نے رخ فجر کے طلوع ہونے کی طرف کیا، جہاں سے فجر نے طلوع ہونا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی سو گیا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا، دھوپ چڑھ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے اور آپ علیہ السلام گھبرا گئے کہ اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، او بلال! تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے نفس کو بھی اس ذات نے روک لیا جس نے آپ کو روک لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے کوچ کرو، آگے چلو، آگے چلے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد سنت پڑھی، سنت پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی۔ ایک تو یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ فجر کی سنتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سفر میں ہوتے، چاہے اپنے گھر میں ہوتے، جہاں بھی ہوتے، ضرور پڑھتے، اور نماز جب قضا بھی ہو جائے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتے نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ سو جائے یا بھول جائے یا اپنی نماز سے غافل ہو جائے، ایک بندے کی نماز کی نیت تھی لیکن وہ سو گیا، اس سے جاگ نہیں آئی، تو جیسے ہی اٹھے تو وہ اپنی وہ نماز پڑھے گا جو اس کی رہ چکی ہے۔ یہ شیطان کا غلبہ ہو گیا، ایک آدمی اپنے کام کاج میں یا کسی اور بات میں مصروف ہے، تو اچانک نماز کا ٹائم گزر گیا تو پھر اسے یاد آتا ہے تو پھر وہ فوراً نماز پڑھے گا، اگلی نماز کا انتظار نہیں کرے گا کہ اگلی نماز کا ٹائم آئے گا تو پھر یہ میں قضا کروں گا، بلکہ فوراً ہی پڑھ لے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ تو ایک یہ ہمیں بات سمجھ آئی کہ نماز چھوڑ نہیں دینی چاہیے۔ بہت سارے ساتھیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ مغرب سے وہ 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتے ہیں نا تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں جی نماز نہیں پڑھی؟ مغرب کا ٹائم گزر گیا۔ نہیں بھائیو، جیسے ہی آپ کو فرصت ملی یا آپ سے غفلت ہوگی فوراً ہی نماز پڑھیں۔ مغرب کا ٹائم عشاء کے شروع ہونے تک ہے، یعنی جب تک عشاء شروع نہیں ہوتی مغرب کا ٹائم ہے۔ ہاں افضل یہ ہے کہ سورج غروب ہو فوراً ہی اذان دی جائے اور جماعت کرائی جائے اور پڑھی جائے۔ اگر کسی کی تھوڑی بہت دیر ہو جاتی ہے تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی یا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔